اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ حاضر رحمت من ربی، اللہ تعالیٰ کا آج بڑا کرم ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ 70 مرحلے پر پہنچ گئی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے سید التابعین امام العاشقین اویس بن عامر مرادی ثم کرنی یمنی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں وہی حال ہے جو اکثر ہمیں ہوتا ہے، یعنی واضح نہیں ہے۔ ایک صاحب نے 63 سال کا حساب لگا کر کہہ دیا کہ 594 بنتی ہے، لیکن 594 کو جب میں گنتا آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی عمر جو ہے وہ 52 سال بنی جا کر، تو اگر 52 بنتی ہے تو پھر ان کی شہادت حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوگی، اور ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ایک صاحب ہے انہوں نے 606 ثابت کیا، مگر یہ دونوں جو ہے نا وہ اگلے دلائل کے ساتھ حتمی نہیں بنتی، پھر شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وصال جو ہے آپ کا وہ 657 عیسوی ہے۔ 657 عیسوی کے اوپر بہت سے دلائل ہیں، اس لیے اسی کو ہی ہم نے مرکز بنا لیا۔ آپ کو 2014 میں دنیا سے گئے ہوئے 1357 سال ہو چکے ہیں۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں رحمت اترتی ہے۔ ایک تو سما سے مراد قوالی نہیں ہے۔ سما کیا ہوتا تھا؟ باشرع آدمی باوضو ہو کر باشرع آدمی سے جس کا وضو ہوتا تھا اس سے وہ کلام سنتے تھے کہ جس سے تڑپ انسان کے اندر پیدا ہوتی تھی، خدا کی محبت اور حضور کی محبت زیادہ ہوتی تھی۔ یہ ہے سما۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سما کے وقت اور جب اولیاء کا ذکر لکھا جا رہا ہو اور جب اولیاء کا ذکر سنایا جا رہا ہو تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کا ذکر لکھنا تب بھی رحمت، اولیاء کا ذکر سننا تب بھی رحمت۔ تو میں نے لکھا اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ چلیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارا طریقہ جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نام پہ ذرا گفتگو کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم پر عیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو اس میں ایک ٹائٹل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا، خیر التابعین، تمام ٹائٹل سے سب سے بڑھ کر، کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ خیر التابعین جو ہے میرے نبی نے آپ کو ٹائٹل دیا۔ اس کا مطلب سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتلا دوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور تابعی کسے کہتے ہیں۔ دونوں کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گی تو پھر خیر التابعین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو صحابی وہ ہستی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ملاقات کی۔ اس میں دیکھنے کی شرط نہیں ہے کیونکہ کچھ نبینا بھی ہیں، تو ملاقات کی، صحبت اختیار کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ کیونکہ بہت سے آدمی ہیں کہ جنہوں نے حضور سے ملاقات تو کی، ایمان بھی لائے تھے، لیکن ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے نہیں۔ تو تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ملاقات کی ہو، صحبت اختیار کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، ظاہری زمانہ پایا ہے، لیکن ملاقات نہیں کر سکے۔ اس لیے آپ تابعی ہیں کہ آپ نے صحابہ کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ کا دیدار نہیں بلکہ صحابہ جو ہیں وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ ایسے تابعی ہیں کہ صحابی آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور عام صحابی نہیں، وہ صحابی کہ جس کی زبان کے اوپر رب تعالیٰ بولتا ہے، ان الرحمن ینطق علی لسان عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے مشتاق رہتے تھے۔ بات کچھ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ خیر التابعین ہے۔ اب خیر کا معنی کیا ہے؟ لفظ خیر تو ہم بولتے ہیں، خیر ہو، آپ کی خیر ہو۔ یہ خیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر کا معنی کسی چیز کا اپنے کمال کو پہنچانا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیر اس میں تفضیل اخیر کا مخفف ہے، جیسے فلانۃ خیرۃ الناس۔ تو ایک گروہ کے نزدیک
हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु सय्यदुत ताबईन है। कोई ऐसा ताबई कि जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर कहा हो, कोई ऐसा ताबई जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि इसकी सिफारिश से रबिया और मुदिर की बकरियों जितने मेरे उम्मती जन्नत में जाएंगे। कोई ऐसा ताबई कि जिसके शहर की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह करके और अपना सीना मुबारक खोलकर ये कहते हो कि नसीम रहमत, मुझे खुशबू आ रही है दोस्त की। कोई ऐसा ताबई जिसे हुजूर ने कहा हो कि ये मेरा दोस्त है। कोई ऐसा ताबई जिसके लिए हुजूर ने हजरत उमर से कहा हो कि तुम्हारी मुलाकात हो तो उनसे ये कहना कि हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए बख्शिश की दुआ करवाना और मेरा सलाम उनसे कहना। और कोई ऐसा ताबई बकौल रिवायत, एक रिवायत के हुजूर ने अपना खिरका भेजा हो। कोई ऐसा ताबई कि सालों हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जिसके मुंतजिर रहे हो और उसको देखना चाहते हो। नहीं, हाँ नहीं। और यकीनन जवाब हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का आएगा कि आप हैं वो ऐसे ताबई, तो फिर सैयदुल ताबईन हुए ना। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, बहुत आला मकाम है उनका, हम उनके आगे सर झुकाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अफजल ताबईन जो है वो सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अफजल ताबईन है। मेरा ख्याल है कि उनकी नज़र जो है वो उनके इल्म की तरफ गई होगी, उनके इल्म की तरफ। लेकिन मैं एक बात अर्ज करता जाऊं, सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से छोटे हैं। आप छोटे हैं उनसे। वो कैसे? इसलिए कि सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए 642 में मदीना शरीफ के अंदर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से 2 साल पहले। और उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो जंग उहद में भी जवान थे। अब आ जाइए, आपका नाम उवैस, उवैस का माना क्या होता है? तो उवैस ये कहते हैं कि औस की तस्गीर है, जैसे राजुलन की रुजैलुन, ठीक है ना। तो औस की उवैस औस की तस्गीर है। तो औस का माना क्या होता है? औस का माना होता है अतिया, औस का माना होता है गिफ्ट। तो ये उवैस उसकी तस्गीर बनी। अब इनके नाम के साथ आता है मुरादी और करनी। ये पहले मुरादी है फिर करनी है। ये मुरादी क्या है? या तो निस्बत की है, या तो निस्बत की है, जैसे मदनी होता ना, या निस्बत की है। तो मुरादी और करनी, ये मुराद और करन, जब आप हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शजरा नसब पढ़ेंगे तो आपको दोनों नाम उस शजरा में नजर आएंगे। मुराद भी एक बंदे का नाम और कर्न भी एक बंदे का नाम। तो इस हवाले से अब आपको मालूम है कि उस्तादों के अंदर जो मशहूर उस्ताद हो और ख़ानदान के अंदर जो मशहूर आदमी हो, आदमी गुफ्तगू करते हुए उसी का हवाला देता है। वो हालांकि उसके सैकड़ों उस्ताद होते हैं लेकिन नाम लेगा जो मशहूर उस्ताद है। हालांकि उसके शजरा नसब में कई आदमी हैं लेकिन नाम उसका लेगा जो मशहूर होगा। तो ये कबीला पहले कबीला मुराद कहलवाता था, फिर उसके बाद इस कबीले ने अपना नाम कबीला करन। तो इस हवाले से आप मुरादी भी हैं और करनी भी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आपके दोनों नाम बता दिए थे कि पहले मुराद से फिर करन से। लेकिन एक हुस्न इत्तफाक भी है। ये तो थी ना रीजन के नाम मिल गया। एक हुस्न इत्तफाक क्या है कि आप जिस मोहल्ला में रहते थे उस मोहल्ला का नाम जो है वो भी था कर्न। वो क्यों? इसलिए कि कर्न कहते हैं अरबी के अंदर सींग को। सींग होता ना, बैल के सींग देंगे, वो सींग को जो है वो कर्न कहते हैं। तो जब पहली दफा खुदाई करने लगे, जमीन को खोदा गया, खेती बाड़ी करते हैं ना, जमीन खोदते, जमीन खोदने लगे तो नीचे से जो है वो सींग निकला। तो कहने लगे चलो इस करिया का नाम कर्न पड़ गया। तो चूंकि हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मोहल्ला में रहते थे इसलिए आपके नाम का हिस्सा बन गया करनी, वो आदमी के जो कर्न मोहल्ले के अंदर रहता है। बात को समझ में आ गई? इसके बाद यमनी आता है। ये यमन जो है ये एक मुल्क है। अब इसका नाम अल जमहूरिया यमनिया है। 2011 में जब मर्दमशुमारी हुई तो 2,38,33,000 पॉपुलेशन थी, इसकी बंदे थे। यमन का माना होता है ऑन द राइट साइड। कहते हैं कि इस शहर के आसार जो हैं वो 5000 साल कबल मसीह क्या था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 5000 साल पहले के आसार इसके हैं। गॉड नोज बेटर। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग जो हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि 5000 कबल मसीह इसके आसार हैं, यानी यहां रहा करते थे लोग। लेकिन जब हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां रह रहे थे उस वक्त वहां हुकूमत थी ईरान की, खुसरो परवेज की, और उसका नुमाइंदा जो है वो बाजान वहां का हाकिम था हकीकी तौर पर।
اب آ جائیے گفتگو کو کچھ آگے بڑھا دو کہ جس طرف میرے سامعین سننا چاہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں تو اسلام کب قبول کیا؟ ان کو مسلمان کس نے بنایا؟ انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ تو بھائی جس طرح کے سوال آپ کے ذہن میں ہے نا، اسی طرح کے سوال میرے ذہن میں بھی اٹھے. اب میں ریسرچ کرنے لگا. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلا لیکچر اور اس لیکچر میں کتنا گیپ آ گیا ہے. وہ یہی میں ریسرچ کر رہا تھا کہ بھئی پتہ چلے کسی آدمی کا. لیکن کیا کریں کہ جو لکھنے والے ہیں وہ تب لکھنا شروع کرتے ہیں کہ جب آدمی مشہور ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت لکھنا شروع کرتے ہیں. تو تب کے حالات ہمیں ملتے ہیں، پیچھے کے حالات نہیں ملتے. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں جان چکا ہوں وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کے ابا کے سب سے بڑے بھائی، جسے آپ تایا کہتے ہیں، اچھا وہ جو بڑے بھائی تھے وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے عرب کے، وہاں وہ مال بیچنے کے لیے لے جاتے تھے. اور جو تاجر ہوتا ہے نا، اس کے تعلقات وہاں کے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ جایا کرتے تھے مکہ کے اندر، یہ جایا کرتے تھے مدینہ کے اندر. مدینہ تب نام نہیں تھا، وہاں جاتے تھے. اور ان کی دوستی یہودیوں کے ساتھ ہوتی. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ یہودی مال لیتا تھا، وہی مال بیچتا تھا. ایک مرتبہ ان کے چچا جب گئے، عام الفیل کی بات ہے یہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے میں بس یہ 50-55 دن ہی آپ کہہ لیں، بلکہ کچھ کم دن ہوں گے. ایک دم وہ یہودی گفتگو کر رہا، کہتا ہے میں آج تمہیں نئی بات بتاؤں. وہ جو آخری نبی آنے والا تھا نا، ایک ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اور وہ ستارہ اس بات کی علامت ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے. اب حضرت اویس قرنی کے چچا نے دلچسپی لی ذرا. کیوں؟ یہودی لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے تھے. اس دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں، ڈیوائن بکس یہ رکھتے ہیں. کہنے لگے اچھا بھائی کچھ کیا ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ یہ آخری نبی جو ہیں، نام ان کا جو ہے وہ محمد ہوگا. وہ اپنی زبان میں جو بتایا اس نے. اور یہ کھجوروں والی زمین میں بھی آئیں گے ہجرت کر کے. یہ سارا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور ان کی مہر نبوت ہوگی، 2 کندھوں کے درمیان نشان ہوگا، وہ مہر نبوت ہے، وہ آخری نبی ہے. نشانی ان کے بتانے لگے کہ آنکھوں کے اندر لال ڈورے ہوں گے. یہ حضور پاک کی نشانی تھی، یہ بات یاد رکھیے گا. لال ڈورے عام لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بیماری ہو یا نشہ کریں، میرے نبی کے ویسے ہی تھے. تو انہوں نے یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ بتلائیں. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تایا نے وہ باتیں بڑی غور سے سنی اور دلچسپی پیدا ہوئی. واپس جب آپ آئے تو آپ نے آ کر اپنے بھائی کو اور اپنی فیملی کو بتایا. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. آپ نے اعلان نبوت کر دیا. جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی وجہ سے یہ بھی مسلمان. اور جو آپ کی والدہ تھی وہ بھی مسلمان. وہ تو دیوانی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ ہے کچھ ابتدائی حصہ. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی میں اسلام عام الفیل سے ہی اس کا تذکرہ پہنچ چکا تھا. تو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سیکھنا، فرائض سیکھنا، شریعت سیکھنا، طریقت سیکھنا، بھئی میں یقین جانیے میں کتابوں کے اندر چلا گیا کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے نہیں ہیں، یمن سے باہر گئے نہیں ہیں، اور یمن کے اندر آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ ہی کو بڑا مانا جاتا ہے اسلام کے اندر. تو یہ فرائض اور شریعت کے مسائل آپ کو کیسے آتے تھے؟ تو یقین جانیے آپ کو بھی میرے ساتھ اتفاق کرنا پڑے گا کہ ان کا کوئی روحانی تعلق ایسا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کو جتنے فرائض تھے، جو شریعت کے مسئلے تھے، اور پھر شریعت اور طریقت جو تھی وہ مل کے پھر حقیقت کی جانب، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ سیکھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی القاء بھی کر دیتا تھا. آپ کو نماز کی رکعتیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کا، ایون کہ میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے تقریریں 1-2 سنی بڑی پرانی، کہ ان کو یہ تک پتا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید ہیں اور سر مبارک کے کتنے بال سفید ہیں. یہ میرے والد گرامی سے میں نے سنا تھا. اب اس سے حالانکہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن ملاقات ہوتی تھی. اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی پاور تھی، یہ بات تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی، کہ آپ اذان کے ٹائم بلندی پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کبھی کبھی اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتے تھے. تو ایک مرتبہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں تو محلے کے بچے آ جاتے تھے آپ کے گھر میں، آپ کی والدہ بوڑھی تھی، آتے ہیلپ کرتے. تو بچے پوچھنے لگے اویس کدھر چلے گئے؟ تو آپ کی والدہ کہنے لگی یہ چھت پہ چلا جاتا ہے اذان کے ٹائم، اس کو بلال کی آواز، اس کے بھائی بلال کی آواز سنائی دیتی ہے. تو آپ یمن میں بیٹھ کر آواز سن لیا کرتے تھے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے.
تو یہی تو وجہ ہے کہ آپ اپنی نماز بالکل ایکوریٹ پڑھتے تھے، آپ کو معلوم ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو علم آپ کے پاس آیا، وہ علم اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور خود اللہ تعالیٰ نے القاء کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب طرز زندگی پہ ذرا تھوڑا سا جو مجھے کتابوں سے ملا ہے میں آپ کی نظر کر دوں۔ آپ کے والد گرامی کا انتقال تو ہو گیا، آپ چھوٹے سے تھے، یتیمی کی حالت میں پرورش، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں بیچارے۔ آپ کا ذریعہ معاش کا تھا، زندگی کے مختلف دور کے اندر آپ نے مختلف جو ہے نا وہ مزدوری کی، مختلف کام کی کہ جس سے آمدن ہو، میں اپنی ماں کے لیے کپڑے بنا سکوں، میں اپنی ماں کی زندگی میں اس کی مدد کر سکوں۔ تو ایک کام جو آپ نے شروع کرا وہ ایک ہے اونٹ چرانا۔ یہ اونٹ چرانے کا کام آپ نے جو ہے، اور ایک ان میں سے ہے گٹھلیاں چننا، گٹھلیاں، یہ جو ڈیٹ سیڈز ہوتی ہیں، کھجوروں کی گٹھلیاں، یہ چننا، اور ایک یہ ہے کہ دری بنانا۔ یہ ذریعہ معاش آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنائے۔ اونٹ چرانا آپ نے اپنی والدہ کے لیے، جب بڑے ہو گئے پھر آپ نے لوگوں کے اونٹ چرانے شروع کر دیے۔ اونٹ چرانے کے اندر آپ کو بڑی آسانی ہوتی تھی، حالانکہ ہمارے لیے بکریاں چرانا اور اونٹ چرانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے آسانی ہوتی تھی کہ جب وہ اونٹ لے کر چلے جاتے تھے باہر، بکریاں لے کے چلے جاتے تھے، تو ان کو چھوڑ دیتے اور خود عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غلبہ حال رہا ہے، میرے داتا گنج بخش علی حجویری، جن کی وجہ سے لاہور شہروں کا کتبہ ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ دو وجہ سے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر پائے۔ ایک تو غلبہ حال تھا، ہر وقت استغراق میں رہتے تھے، جن کو آپ مجذوب کہتے ہو، یہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو غلبہ حال، اور دوسرا اپنی والدہ، یہ دو وجہ تھی کہ آپ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر محو رہے۔ یہ چیزیں سمجھانے سے نہیں آتی، یہ بات یاد رکھیے، جب تک کہ آپ کے اوپر وارد نہیں ہوں گی۔ اور ماشاءاللہ ابھی مجھے بہت سے دوستوں جو دوست سن رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے نا، یہ کوئی شخصی اجارہ داری کا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے۔ تو اب جو لوگ وظائف میں پڑے ہیں، جو میری بہنیں ہیں یا بھائی جو تقریروں کو سنتی، اب اللہ کا کرم ان پہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں آپ کے اوپر وارد ہوں گی، اور آج کا لیکچر سننے کے بعد آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلبہ حال آپ کے اوپر، یہ ایک مقام آتا ہے، آدمی اس چیز کو سوچتا ہے تو گم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں رہتی۔ یہ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، غلبہ حال یہ ہے، بس ایک تجلی کی پہ نظر پڑی اور گم ہو گیا، یہ سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف رہتے، شام کو واپس آ جاتے۔ مجال ہے کہ کوئی بکری ادھر چلی جائے یا کوئی اونٹ ادھر چلا جائے، نہ۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، جب میں نے کافی پڑھنے کے بعد میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ آپ جب اونٹ چرانے لگتے تھے یا بکریاں چرانے کے لیے لاتے تھے تو عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، اور رب تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا تھا کہ جاؤ اس کے جانوروں کا دھیان رکھنا، کہیں ادھر ادھر نکل نہ جائے۔ تو کوئی جانور گم نہیں ہوتا تھا، ورنہ بکریوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ عبادت میں مصروف رہتے، جو ہی سورج ڈوبنے لگتا آپ جو ہے اپنی نماز ادا کرتے، یعنی وہ جو مغرب کی نماز ادا کرتے سورج ڈوبنے کا، جانوروں کو لے کے واپس آ جاتے، پھر گھر میں آ کر ماں کی خدمت کی، ماں کو کچھ دیا، اس کے بعد پھر ساری رات جو ہے وہ چل پڑے، پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ، کمرے میں چلے جاتے یا چھت کے اوپر چلے جاتے، عبادت میں لگے رہتے، عبادت ساری رات گزر جاتی۔ تو اونٹ چرانا جو ہے، آپ خور و نوش، سارا یہ ذریعہ جو خور و نوش کا ہے، یہ خرد و نوش نہیں ہوتا، اکثر ہم بولتے ہیں یہ خور و نوش ہوتا ہے۔ تو خور و نوش جو ہے، اس کا انتظام جو ہے وہ آپ یوں کرتے، گٹھلیاں چننا۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا کاروبار کیا تھا، یعنی کاروبار کیا کہیں گے کہ دوسری مزدوری کیا کرتے تھے آپ، گٹھلیاں چننا۔ وہ گٹھلیاں چننا کیا ہوتا؟ لوگ اکثر کھجوریں کھانے کے بعد گٹھلی پھینک دیتے، گٹھلی جب پھینک دیتے ہیں تو آپ ان گٹھلیوں کو چنا کرتے تھے۔ تو گٹھلیوں کو چنتے کیوں تھے؟ دھونے کے بعد یا ویسے ہی وہ گٹھلیاں جو ہیں وہ آپ بیچ دیا کرتے تھے۔ وہ گٹھلیاں جو ہیں وہ اینیمل فیڈ ہے، اونٹوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی کاروبار ہے؟ ہاں، ملیشیا کی یونیورسٹی میں اس پر بڑی ریسرچ ہوئی ہے، یہ بڑی اینیمل فیڈ ہے، زبردست سورس ہے یہ اینیمل فیڈ، اور اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکلتی۔ تو جدید ریسرچ جو ہوئی ہے، کہتے ہیں ڈیڈ سیڈز اور ٹریڈیشنلی یوزڈ فار اینیمل فیڈ، پچھلے دوروں میں بھی استعمال ہوتا تھا، اب بھی یہ استعمال ہوتی، اس سے آئل بھی نکالا جاتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، اس کو پریس کرنے کے بعد
اس سے آئل نکلتا ہے کھجور کی گٹھلی سے، تو ظاہر آپ جو کھائے گا اس میں بھی جائے گا. اور اس کے اندر کیلشیم، آئرن، کاپر، میگنیزیم، زنک، فاسفورس یہ اس کے اندر ہوتا ہے. اور یہ کھجور کی کبھی کافی پی آپ نے؟ کافی اصل میں بیج ہوتے ہیں، ان کو بھونا جاتا ہے، بھوننے کے بعد پھر اس کو گرائنڈ کرتے ہیں، پھر وہ کافی بنتی ہے. رائٹ؟ اچھا، وہ کافی جو ہے لیکن وہ نقصان دہ، اس میں کیفین ہوتی ہے. تو کافی کا اگر بدل ہے، آپ کیفین سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کھجوریں ہیں، بھونا جائے، بھوننے کے بعد پیسا جائے اور اس کی کافی بن سکتی. اس کے علاوہ 2004 میں ریسرچ ہوئی 2004 کے اندر کہ گٹھلی کے اندر پروٹین جو ہے، یہ گٹھلی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے. 1998 میں چوزوں کی خوراک میں پیس کر اس کو ڈالا گیا تو چوزوں کا وزن جو ہے وہ بڑھ گیا تھا، خاطرخواہ اس کے اندر اضافہ ہوا. تو یہ میں نے آپ کو ملیشیا کی یونیورسٹی کی ریسرچ جو ہے وہ بتا دی. ظاہر ہے اونٹوں کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمان ملک کی کوئی نہ کوئی ریسرچ کرے گا. خیر، آپ کا جو ہے وہ ذریعہ معاش کیا تھا؟ گٹھلیاں آپ چنتے تھے اور وہ گٹھلیاں جو ہے وہ جا کے جن کے اونٹ تھے انہیں دیتے، وہ بدلے میں آپ کو کھجوریں دے دیتے. کتنی کھجوریں ملتی ہوں؟ آپ اس سے روزہ کھولتے، کچھ اپنی ماں کو دے دیتے. تیسرا ذریعہ معاش جو ہے وہ آپ کا وہ تھا دری بننا. آپ دریے بھی بنتے تھے خود، اون جو ہے نا، اونٹوں کی اون جو ہے وہ اور بکریوں کی اون، اس سے ملا کے دھاگا بنتا تھا. وہ دھاگا لاتے، اس سے پھر گھر کے اندر جو ہے وہ آپ دری بنتے. وہ دری جو ہے وہ بازار کے اندر جب آپ بیچتے تو 10 درہم کی بک جاتی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ دری آپ نے بنائی اپنی والدہ ماجدہ کے لیے، بناتے جو ٹائم ملتا تھوڑا سا کہ میری ماں جو ہے نا وہ اس کا یہ بیٹھے گی، میری ماں بڑی بات ہوتی ہے. وہ دری جب آپ نے دری بنا لی تو ہوا کیا کہ وہ دری آپ کی کو چوری کر کے لے گیا، دری چوری کر کے لے گیا. آپ جب کبھی بازار جاتے تو بازار اپنی والدہ کو بھی کبھی کبھی ساتھ لے جاتے، بٹھاتے والدہ کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں اور ہمارے باپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں تمہیں کون سا کپڑا چاہیے، کون سا جوتا چاہیے، کیا کھانا چاہتے ہو تم. اپنی بیوی سے پوچھیں گے کون سا کپڑا چاہیے. سیم یہی چیزیں جو ہیں وہ ماں باپ کو بھی چاہیے ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ بڑے ہیں، ان کو پوچھ کے کیا کرنا. یہ دماغ سے نکال دیجئے. جو لوگ سن رہے ہیں میرا لیکچر سنیں، وہ اپنی ماں جی سے جا کے پوچھیں ماں تجھے کون سے کپڑے چاہیے، ماں تجھے کون سا جوتا چاہیے، ماں آج تو کیا کھانا چاہتی. میں جب کبھی پاکستان جاتا ہوں تو میری والدہ ماجدہ کو وہ خصہ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. میں اسپیشلی ان کے لیے لے کے جاتا ہوں، ماں یہ پہنو. پھر ماں سے پوچھتا ہوں ماں آج تجھے کیا کھانا ہے تجھے. تو آپ بھی اسی طرح جیسے اپنے بچوں سے پوچھتے ہو ویسے ہی ماں کا خیال رکھو. یہ بات یاد رکھنا. اور ہم لوگوں میں سے اکثریت یہ مسٹیک کر جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ماں کو نہیں پوچھنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہی چیزیں بچوں والی جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، وہی ماں سے پوچھو، وہ خوش ہوگی. ایک بزرگ تھے، ان کی والدہ ماجدہ کو رنگین کپڑے بڑے پسند تھے. وہ اپنی والدہ ماجدہ کے خود کپڑے رنگا کرتے تھے عید والے دن اور اپنی ماں کو پہناتے تھے. تو حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کو لے کر آتے، بازار میں بٹھاتے، کھجوریں بیچتے. وہ بازار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی دری بیچ رہا ہے، تو کہا 10 درہم کی دری، 10 درہم کی دری، 10 درہم کی دری. آپ نے یوں دیکھا تو پہچان لیا. آدمی نے جو چیز خود بنائی ہوتی ہے نا اس کو بڑے دور سے پہچان لیتا. وہ آپ نے دری پہچانی، یہ دری تو میں نے بنائی ہوئی ہے. لیکن کیا کہنے، یہی تو ہے تصوف، یہ صوفیاء کا کمال ہوتا ہے. اور یہ چیزیں اور کسی میں نہیں پائی جاتی. اٹھے 10 درہم جیب سے نکالے اور اس بندے کو جا کے 10 درہم دے دی اور کہا جناب یہ دری مجھے بیچ دیجیے. کیونکہ آپ نے چونکہ اپنی والدہ ماجدہ کے لیے بڑے پیار سے اور بڑی محنت سے وہ دری بنائی تھی، تو 10 درہم دے کر وہ دری لے لی اور اپنی والدہ ماجدہ کے نیچے بچھا دی. اللہ اکبر جل شان. آپ بازار میں بیٹھے، جہاں پھول ہو وہاں کانٹا ضرور ہوتا ہے، جہاں دوست ہو وہاں دشمن بھی ضرور ہوتے ہیں. تو لوگ آپ کو دیوانہ اور مجنون بھی کہا کرتے تھے. لباس جو ہے، لباس، اس کے اوپر ذرا گفتگو ہو جائے. اور یہ کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک اور اپنی پوشاک دونوں کے اوپر بہت دھیان دیتے ہیں. خوراک اور پوشاک کے اوپر
اس میں شائبہ نہیں ہونا چاہیے. خوراک میں اور پوشاک میں دونوں میں شائبہ ہو جائے تو صوفی کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، اس کے روز مرہ، اس کی عبادت کے اوپر، روز مرہ ایون کے سوچ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے صوفی ان چیزوں کے اوپر بڑا دھیان دے گا. میں دیکھنے لگا کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا لباس پہنتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے دو کپڑے ہوتے تھے. اون کی بنی ہوئی چادریں کہتے ہیں کہ دو ہوتی تھی، یہ بھی اون کا بنا ہوا ہے. تو اون کی بنی ہوئی دو چادریں پہنتے تھے. ایک جگہ امام شرانی فرماتے ہیں کہ دو کپڑے پہنتے تھے، اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں کو پیوند لگا ہوتا تھا. پیوند کیا ہے؟ ایک کپڑا اصلی ہے، اس کے اوپر جب وہ پھٹ گیا تو ایک اور کپڑا لگا کر اس کو سی دیا. پیوند لگے ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب آدمی پیوند لگے کپڑے پہنے گا، اس کی ایک قمیص کے اوپر ایک دو اور کپڑے لگے ہوں گے، تو کوئی آدمی مانگے گا تو نہیں نا، کیوں نہیں لے گا. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرتا جاؤں. میں نے جب آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو کافی کتب پڑھنا پڑتی ہے، پھر ان کو آگے ان کو واچ کرنا پڑتا ہے. اب جتنی میری ہمت ہے اتنا کر سکتا ہوں. اکثر مجھے میرے پیج کے اوپر فیس بک میں اور ویسے بھی ای میلز میں کچھ لوگوں کے پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب مختار شاہ صاحب یہ ہمارے پیر صاحب کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی بولیے، ان کے بارے میں بھی بولیے. ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس، ابھی سن لیجیے آپ سب لوگ، ایک لمبی لسٹ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 365 کم از کم اولیاء کرام جو ہے وہ بیان کر دوں، تاکہ سننے والے کو روز کا ایک ولی کامل جو ہے وہ مل جائے. تو وہ لسٹ میں ہے، لیکن اس کے لیے اسٹڈی کرنا پڑتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی مجھے بولے گا تو میں بولنا شروع کر دوں گا. نہیں، میں اس کی ایک ایک حصے کے اوپر میں اپنے بار یہ میں کہہ رہا ہوں جتنی میری عقل ہے اور میرے سورسز ہیں، میں اس پہ ریسرچ کرتا ہوں، پھر اسے 3 مرتبہ لکھتا ہوں. تیسری مرتبہ جو ہے یا دوسری یا تیسری مرتبہ جا کر پھر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کرتا ہوں. تو یہ آپ جب مجھے اب نام بھیجتے ہیں تو میں اس کو لسٹ میں لکھ لیتا ہوں، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ اور کب اس کی جو ہے وہ باری آئے گی. لباس کے بارے میں نے جب پڑھا کہ بھئی آپ کیا لباس پہنتے تھے، تو ان کتابوں کے اندر ایک بات یہ آئی کہ چیتھڑے پہنتے تھے. وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیتھڑے یعنی کچرے کے اوپر، کچرے کے ڈھیر پر لوگ جو ہیں وہ کپڑے پھینک دیا کرتے تھے. تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چیتھڑے اٹھا کر لاتے، ان کو جا کے دھوت کے چیتھڑے جوڑ کے تو وہ کپڑے پہن لیا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ لکھا کہ آپ گری ہوئی کھجوریں اٹھا لیا کرتے تھے، اسے کھاتے تھے. اور ایک صاحب نے تو کمال کر دیا کہ روڑی کے اوپر جو کھجوریں گری ہوتی تھی اسے اٹھا لیتے تھے. اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. چیتھڑے آپ پہنتے تھے یا گری ہوئی کھجوریں کھاتے تھے، اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی بنا پر ان کو مجنون اور دیوانہ کہا جاتا تھا؟ نہیں. آپ کو مجنون اور دیوانہ یہ لوگ اس لیے کہتے تھے کہ آپ چیتھڑے پہنتے تھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو مجنون اور دیوانہ کیوں کہتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیوانہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک روٹین میں جو کام ہو رہا ہو اس سے ہٹ کر جو کوئی آدمی کام کرتا ہے تو کہتے ہیں دیوانہ ہے، پاگل ہے. اب اس دور کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ ایرانیوں کی حکومت تھی، لوگ جو ہیں عرب والے بھی بت پرست ہیں. تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جب پوجا کرتے تھے وہ کسی نہ کسی کو سامنے کھڑا کر لیتے تھے، جو بھی ان کا بھگوان، جو بھی بت ہے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت کرتے تھے تو آگے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. ان سب کے لیے یہ نئی چیز تھی. تو یوں دیکھتے تھے کہ سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ کس کی پوجا کر رہے ہیں، یہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ دیوانہ تو نہیں ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے. میری بات کو سمجھ میں آئی؟ تو اس دور کے اندر یہ تھا کہ سامنے کچھ ہو تو سجدہ کرو. اور جب اس دور کے اندر کوئی ایسی چیز کو ہستی کو سجدہ کر رہا ہے جو سامنے نظر نہیں آ رہی تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے. اور اس کے علاوہ غلبہ حال رہتا آپ کے اوپر، آپ کم بولتے، کم کھاتے، کم سوتے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے. اس کی دلیل دو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا تھا لوگوں نے کہ تو مجنون ہے؟ تو نعوذ باللہ، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاذ اللہ کیا پاگل تھے؟ نہیں. وہ کام کر رہے تھے کہ جو اس دور سے ہٹ کے تھے، ان کے نہیں تھے، تو وہ آپ کو مجنون کہہ دیتے تھے. تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے، اور عبادت میں اتنے مستغرق ہو جاتے کہ بچے آتے اور آپ کی کھجوریں اٹھا کے لے جاتے. بچے آتے دودھ رکھا ہوتا وہ اٹھا کے پی جاتے. بچے آتے کوئی درہم پڑا ہوا ہے تو وہ اٹھا کے لے جاتے. پر آپ اپنی عبادت میں اتنے منہمک ہوتے کہ آپ بچوں کو کچھ کہتے ہی نا تو وہ سمجھے دیوانہ ہے یار، جو مرضی چیز اس کی اٹھا لو. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ تو ورنہ مسلمان تو آپ کی عزت کرتے تھے. قبیلہ جوفی کے سردار نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے. تو کیا دیوانوں کو سردار بنائیں گے؟ نہیں.
ایک بات یاد رکھ لیجیے، جتنے ہمارے لسنرز ہیں، صوفیہ وہ مشکوک کھانا اور مشکوک چیز کے قریب تک نہیں جاتے جب تک کہ کھانا کلیئر نہ ہو جائے۔ یہ بات یاد، ابو علی شاہ قلندر، میرے والد گرامی نے فرمایا تھا کہ ابو علی شاہ قلندر کے والد گرامی، آپ جب جا رہے تھے، آپ کی شادی ہوئی، آپ رستے میں جا رہے تھے کہ دانا گرا ہوا آپ نے اٹھا کے کھا لیا۔ 40 دن تک آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہیں گئے تھے کہ پتہ نہیں یہ دانا جو نیچے سے اٹھایا ہوا میں نے کھایا ہے یہ کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہاں سے آیا تھا؟ اور 40 دن تک چونکہ لقمے کا اثر رہتا ہے، اب 40 دن تک نہیں گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بیٹے پھر ابو علی شاہ قلندر، لال شہباز قلندر، یہ ایسے لوگوں کے باپ بیٹے پیدا ہوتے۔ ہمارے غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ، ان کے ابا جی، آپ نے دریا سے بہتا ہوا سیب کھایا تھا تو کتنے سال پھر مزدوری کی تھی؟ 8 سال۔ تو بھائی صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں وہ مشکوک اگر کہیں کھانا ہو جائے تو پھر خوراک اور پوشاک دونوں پہ دھیان دیتے۔ اب یہاں میں ایک قرآن سے دلیل دے جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے۔ بھائی یہ جو برین ہے، یہ دماغ جو ہے، یہ بھی تو کچھ چیز مانگتا ہے نا۔ سورہ کاف پڑھی آپ نے؟ سورہ کاف جو ہے یہ جمعہ کے دن ضرور پڑھا کریں، میرے نبی کا فرمان ہے، دنیا کے سچے ترین انسان نے کہا اسے ضرور پڑھا کریں، نور تک، اگلے جمعے تک آپ نور میں رہیں گے۔ تو بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سورہ کاف کہا، اس سورہ کاف کے اندر ایک بات بتاؤں، وہ جو سلیپر آف کیو ہیں، سلیپر آف کیو، وہ جب 309 سال کے بعد اٹھے تھے تو کیا بولا تھا انہوں نے؟ جائیے قرآن پڑھیے۔ انہوں نے ایک سکہ دیا اور سکہ دینے کے بعد کہنے لگے جاؤ بازار جاؤ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بازار جا کر تلاش کرو کہ سب سے پکیزہ کھانا کون سا ہے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مذہب کے صوفیات ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کھانے پہ دھیان دیا، کیونکہ کھانا انسان کی باڈی پر، انسان کی سوچ پر، انسان کی عبادت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گری پڑی چیزیں اٹھا کر کھا لیتے تھے، وہ تو صوفیاء کے بادشاہ ہیں۔ اب 2 دلیلیں دیتا ہوں میں آپ کو، بغیر دلیل کی اگر بات کریں گے تو پھر لوگ مانیں گے نہیں۔ 2 دلیلیں دیتا ہوں۔ 3 روز سے آپ نے کچھ کھایا نہیں، اکثر روزہ سے رہتے تھے، بھوک تو لگ جاتی ہے نا آدمی کو، انسان کا پیٹ ہے، جسم تو ہے۔ آپ رستے سے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آپ کو یہ پیاز ہوتا ہے نا، آنین، تو آنین جو ہے نا وہ اس کی ڈلی ملی تو آپ اٹھانے لگے، پھر آپ نے رکھ دی، کہا نہیں مشکوک ہے، معلوم نہیں، کنفرم نہیں۔ تھوڑی دیر آگے گئے تو آپ کے سر کے اوپر سے پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور آگے جا کے اس کے سامنے جا کر اس نے روٹی جو ہے وہ نیچے پھینک دی۔ تو آپ کو پتا وہاں ریت ہوتی تھی، آپ نے روٹی اٹھائی، اسے چھاڑا، روٹی پکڑی تو سوچ رہے تھے، کیونکہ آپ کی عادت ہے سوچ رہے ہیں، تو آواز آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی تمہیں دی ہے، فکر نہیں کرو، کھاؤ اسے۔ تو آپ نے اسے روٹی کو جو ہے نا وہ کھایا۔ پھر ایک اور دلیل دیتا ہوں، یہ جو ابھی دلیل دی ہے یہ ذکر اویس کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ 200 کے اوپر ہے۔ دوسری دلیل سنیے، 13 روز تک پھر کچھ نہیں ملا۔ اکثر آپ کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور ملتی ہے، کھجور کھا لی، ماں کی جی کو کچھ دے دیا۔ چولہا تبھی کبھی آپ کے گھر میں جلتا تھا جب والدہ کے لیے کوئی دوائی بنانا ہوتی تھی، ورنہ کھجور کھائی، روزے رہے، کچھ ملا تو کھجور کھا لی۔ 13 روز گزر گئے۔ 13 روز کے بعد آپ یوں گزر رہے ہیں، رستے میں آپ کو چمکتا ہوا دینار ہوتا سونے کا تھا، سونا آپ کو پتا ہے جب لائٹ پڑتی تو چمکتا ہے، چمکتا ہوا دن آپ نے اٹھایا نہیں، کہا مشکوک ہے۔ بھوک شدید لگی ہوئی، قریب سے ایک آدمی گزرا، آدمی گزرتے ہی اس نے یوں آپ کو روٹی پکڑائی، اور روٹی پکڑاتے اسے معلوم تھا کہ کیا ہے، کہنے لگا یہ حلال ہے، اللہ نے بھیجی ہے تمہارے لیے، کھاؤ اسے۔ آپ نے روٹی پکڑ لی، روٹی جب پکڑی تو پھر بندے کی طرف جب دیکھا تو بندہ وہاں سے غائب، بندہ ہے نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا، چاروں طرف کہیں بندہ نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے اس کو غیبی رزق سمجھ کر اسے کھایا۔ تو اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچرے سے، اللہ معافی دے، کچرے سے، چیتھڑے اور کچرے سے کھانا اٹھا کر نہیں کھاتے تھے، کیونکہ صوفی جو ہوتا ہے وہ مشکوک کھانا کبھی نہیں کھاتا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اکثر جب آپ کبھی بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان آپ گفتگو کرتے ہیں جب تصوف کے بارے میں، تو لوگ جو ہے جھٹک دیتے ہیں ایک دم سے، اور نہیں یہ تو ہندوؤں اور کرسچن عیسائیوں کا جو ہے وہ اثر ہے، انفلوئنس ہے مسلمانوں کے اوپر۔ ان لوگوں کے سامنے میرے نبی، ویسے تو تصوف میں آپ کو نبیوں میں سے ثابت کر کے دے سکتا ہوں، لیکن اس کو یہ بتلاؤ کو سن، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سن، ان کی سیرت سناؤ، اسے کو بیٹھ تجھے میں حضرت اویس کرنی کی سیرت سناؤ۔ وہ سیرت پڑھنے کے بعد اس سے پوچھو اب بتا حضرت اویس کرنی کے اوپر ہندوؤں کا معاذ اللہ اثر تھا، عیسائیوں کا اثر تھا؟ تو بات بالکل کلیئر ہو جائے، یہ صوفیاء کے بادشاہ ہیں، یہ تصوف کی دنیا کے بادشاہ ہیں یہ دونوں،
حضرت ابو ذر غفاری کو تو رشیا بڑا مانتا ہے، آپ ان کی اسٹڈی ضرور کیجیے گا. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں یمن میں مشہور کس طرح ہوئے. اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی ایسی ریزن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاپولر کر دیتا ہے اس بندے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کیسے ہوئے؟ ایک وجہ، پہلی جو وجہ بنی، پہلی وجہ جو بڑی وجہ جو ہے وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو کو، سپر پاور ایران جو ہے اسے آپ نے خط لکھا. ویسے بھی آپ نے بہت سے بادشاہوں کو خط لکھا تھا، اس کے ساتھ اسے بھی خط لکھ دیا اور خط میں لکھا کہ تو اسلام قبول کر. اب ذرا خط کی ذرا عبارت دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ لکھتے تھے حضور، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا. محمد مصطفیٰ کی طرف سے یہ خط ہے اور کسرا کی طرف. سلام اس پر کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی. یہ ہے سلام. اگر آپ کو آج بھی کسی نے مجھے پیج پہ پوچھا تھا فیس بک پہ کہ ہم سلام کر سکتے ہیں عیسائی کو یا وہ سلام کرے تو کیا کرے، تو یہ سلام علی من اتبع الہدی، غیر مسلم کو آپ یہ کہیں. اور اگر وہ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ صرف کہو گے وعلیکم. تو سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. سلام اس کے اوپر کہ جو جس نے ہدایت کی پیروی کی، جو ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر. اور آپ فرمانے لگے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. الی الناس کافۃ، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا. اور سنو، فسلم، اسلام قبول کر تو سلامتی پا جائے گا، اور اگر تو نے انکار کر دیا تو پھر تمام تیری ساری قوم کا گناہ تیرے سر پہ. اب یہ خط کا پہنچنا تھا، پہلے تو اس نے خط پکڑنے سے انکار کر دیا، تکبر تھا. تو میرے نبی کا قاصد کیا تھا، اس نے فرمایا جاؤ اس کو دے کر آؤ. اور جب اس نے کہا کہ وہاں رکھ دو، کہا نہیں تیرے ہاتھ میں دوں گا میں، میرے نبی نے فرمایا ہے یہ پکڑو. وہ شجاع قاصد جو ہے وہ آگے بڑھے، خط دیا اسے. اور جب خط پڑھا، سیکھ پہلی بات ابھی بن محمد یہاں سے سٹارٹ ہوا تو غصے میں آ گیا. اچھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میری رعایا کا ایک جاہل آدمی اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھے، بس آگے چھوڑو، جاؤ فوراً سے جاؤ، گرفتار کر کے لاؤ، نہیں تو گردن اڑا کے سر لے آؤ کاٹ کے. پورے خط کو اسلام کی دعوت دی ہے مجھے، میری عوام میں ہوگا. قاصد وہاں سے جو ہے روانہ ہو گئے. خسرو پرویز کے تیز رفتار قاصد جو ہیں 1947 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے آ رہے. یمن پہنچے. ان کو یمن کیوں آئے؟ یہ یمن کیوں آئے؟ اس لیے کہ یمن جو تھا وہ مرکز تھا عرب کا، اور عرب جو تھے یہاں بیٹھتا تھا بازان. بازان نائب تھا اور اس کے انڈر میں سارے عرب کے علاقے آتے تھے. تو یہاں سے پھر حکم جو ہے وہ آگے جاری ہوتا تھا. تو وہ قاصد چلتے ہوئے آئے. یمن پہ جب پہنچے تو رستے میں دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا یوں اور کچھ پڑھ رہا. سارے کھڑے ہوئے. قاصد کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ، کچھ چیز نظر تو نہیں آ رہی. ان میں سے ایک بولا، یہ جو ایران سے آئے تھے نا، ان میں سے ایک کہتا یہ اگر جھکا یعنی رکوع میں گیا، پھر اٹھا، پھر جھکا یعنی سجدے میں گیا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ کافی دیر کھڑے رہے. حضرت ویسے کرنی واقعی جھکے، رکوع کیا، رکوع سے اٹھے، پھر سجدے میں گئے. تو اب وہ ایک قاصد دوسرے سے کہتا، وہ جو ان کا سربراہ تھا، اسے کہنے لگا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ یہ کس کا پیروکار ہے تو تم اس کی گردن تو نہیں اڑا دو گے؟ کہنے لگا بول تو سی، بتا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یہ عبادت کر رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا پیروکار ہے. اس نے یوں تلوار نکالی. اب تلوار نکالی، قریب تھا کہ گردن جو ہے وہ کاٹ دیتا. تو حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آخری رکعت تھی. آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرا نا. حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر ایک اثر تھا. آپ جس کو دیکھتے تھے نا وہ چیز وہی رک جاتی تھی، جس کو غصے سے آپ دیکھ لیتے. ایک مرتبہ آپ عبادت کر رہے تھے، ایک کتا جو ہے وہ کسی عورت کے پیچھے پھٹ گیا. وہ عورت بیچاری دوڑتی دوڑتی پناہ لینے کے لیے آپ کے قریب آ گئی. آپ نے یوں نظر بھر کے کتے کو دیکھا، وہیں رک گیا، واپس چلا گیا. اور ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بازار کے اندر، بازار میں کھجوریں بیچ رہے تھے. اور آپ کو معلوم ہے جہاں دوست ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں زندیق ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے، یہ تو چلتا ہے نا سسٹم، دن ہے تو رات ہے. وہ ابن اخنس جو تھا نا کوتوال، یہ پولیس دانستہ طور پہ چھیڑتا تھا آپ کو.
آیا کیا بیچ رہے ہو؟ وہ بلا وجہ نظر آ رہا ہے کیا بیچ رہے ہو؟ کھجوریں اٹھائیں، چبائیں، چبا کے تھوک دیا آپ کے منہ کے اوپر. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. گھوڑے کے اوپر بیٹھا چلنے لگا تو آپ نے یوں گھورا. تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو گھورا تو گھوڑا مجال ہے کہ آگے ایک سٹیپ بھی لیا ہو گھوڑے نے. ایک دم سے آپ کو آواز آئی، آپ کی والدہ نے پکارا ویس. آپ نے یوں مڑ کے دیکھا، آپ کی نظر ہٹی تو وہ تو چل پائے، ورنہ وہ اتنی کوشش کر لی وہ چل ہی نہیں پا رہا تھا. تو حضرت، اور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کے اندر بھی یہ اثر پیدا ہو سکتا. میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ جادوگر اور نظریں بد لگانے والے بندوں کے بارے میں پتہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ میں بتاؤں، آپ ایسے قرآن پڑھتے رہا کریں، کوئی اثر نہیں ہوتا، نماز پڑھتے رہا کریں. یہ کیا کرتے ہیں، یہ 3 دن بھوکے رہتے ہیں. ہاں 3 دن کمرے میں بند اور بھوکا رہنے کے بعد یہ آدمی یوں نظر بھر کے جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ چیز اڑ جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ میں اثر ہے. تو جب ایک برے آدمی میں اثر ہے تو آپ جب عبادت کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں کیوں نہیں اثر آئے گا؟ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھا، آخری عمر میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا، ان کی نظر میں بڑا اثر تھا. تو یہ عبادت کے ساتھ یہ پیدا ہو جاتا ہے. اور میرے نبی کی نظر میں بھی بڑا اثر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر وہ آپ 3 مائل تک آگے تک جاتا تھا، آپ کا اثر تو بہت زیادہ. تو وہ آپ نے یوں دیکھا، جب اس نے تلوار اٹھائی آپ کا سر قلم کرنے کے لیے، آپ نے یوں دیکھا تلوار وہاں رکی آئی. اب پتہ نہیں اس کی باڈی میں کیا اثر ہوا، پیاس لگی ہے کچھ. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے آپ نے پانی، دودھ جو ہے وہ 2 پیالوں میں ڈالا، 2 پیالوں میں ڈال کے اسے دیا، دوسرے کو دیا، پھر گئے تو تیسرے کو بھی پیالہ دودھ کا دیا. اب وہ دودھ پینے لگے. تو جب پینے لگے تو یہ دیکھو، یہ صوفی یہی ہوتا، وہ وقت ضائع نہیں کرتا. پھر عبادت شروع، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو باقی 2 تھے انہوں نے یوں پیالے پھینکے اور ایک درہم پھینک دیا. یہ جس نے تلوار اٹھائی تھی نا، پتہ نہیں کیا اس پہ اثر ہوا. نیچے اترا گھوڑے سے، پیالہ رکھا اور اس کے اندر دینار رکھ دیا. دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا. دینار رکھا اس کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں نے پیالے پھینکے ریت پر، انہوں نے پیالہ جا کے رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو، یہ جو تھا جس نے پیالہ رکھا، اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کر دی. تو لسنرز، خواتین و حضرات، ادب کو نہ چھوڑو اس دنیا کو. دنیا ترقی کرتی جائے گی. یہ چاند پہ تو پہنچ گئی ہے، انسان کے دل کے پتہ تک نہیں پہنچی. پاس جو بندہ بیٹھا اس تک نہیں پہنچ پائی. ادب بہت چیز ہوتی ہے. اس کو اسلام، ایمان مل گیا. بابویا اس کا نام تھا، بابویا. تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں چھوڑ کر وہ بندے چلے گئے. ان کے محل میں جانا تھا. محل میں جب وہ پہنچے، محل میں جب پہنچتے ہیں تو بازان کے دربار میں پیش ہوئے. کہا خسرو پرویز کا خط آیا. وہ خسرو پرویز نہیں کہتے تھے، وہ تو کچھ نام لیتے تھے، چھوڑیے ان ناموں کو. بادشاہ کا خط آیا، پڑھا جائے. خط میں یہ تھا کہ اس کو فوراً سے گرفتار کیا جائے، اور اگر گرفتار نہیں کر سکتے تو سر کاٹ کے ہمارے دربار میں پہنچایا جائے. بازان کہنے لگا کہ تم رکو، ٹھیک ہے، آرام کرو، تمہیں فیصلہ پوچھا. وہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ان کو آرام کے لیے بیٹھا. بازان نے حکم دیا کہ جاؤ، جتنے مسلمان ہیں وہ سارے جو محمد کا احترام کرتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں، سب پکڑ کے لے آؤ. ابن اخنس کو موقع چاہیے تھا. اس نے کھج کے مکانوں کو آگ لگا دی. اس نے اپنی دشمنی یوں پوری. حضرت ویسے کرنی کا پتہ کہ آپ ملے نہیں. رات کے ٹائم آپ باہر نکل جاتے تھے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. کسی بندے نے بتا دیا اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو دن کے ٹائم کرو. باقی مسلمانوں کو پکڑ کے وہ لے آیا، بڑا مارا، قید خانے میں بند کر دیا. کوئی اتنی خاص تعداد نہیں تھی، صرف حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور آپ کی محبت اور تبلیغ کی وجہ سے چند لوگ مسلمان ہو گئے تھے یمن میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا اثر تھا یمن کے اندر. یہ بات یاد رکھیں، حضرت علی کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر بھیجا تھا. تو اس لیے یہاں اسلام جو ہے وہ کافی پھیلا ہوا، صحابہ کا آنا جانا رہتا تھا. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت ابن اخنس نے چھاپا مارا. آپ والدہ ماجدہ کا پتہ کرنے کے لیے صبح اور شام لازمی آپ آتے تھے. پھر اس کے بعد عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. والدہ کمرے میں پڑی لیٹی رہتی تھی. اس نے صبح کے وقت آپ کو گرفتار کر لیا. گرفتار کیا، گلے میں رسی ڈال دی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، گھسیٹتا ہوا لے جا رہا اور پیچھے سے ایک کو فوجی کو، ایک پولیس والے کو کہا کہ تم کوتوال کو کہا تم مارتے جاؤ کوڑے. اور وہ کوڑے مارتا جاتا. آپ کا کپڑے پیچھے سے پھٹ گئے، لیکن آپ نے اف تک نہیں کی. جا کے قید خانے میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بند کر دیا. جب بند کر دیا تو اب بازان مصروف ہو گیا. اس نے ان قاصدوں کے ساتھ کچھ عربی بھی ملا کر مدینہ کی طرف روانہ کر دی. کہا جاؤ، جا کر اسے گرفتار کر کے لاؤ. پہلے حالات معلوم کرنا اور پھر جو بہتر سمجھو
وہ اس کے بعد تم کرنا۔ اب یہ قافلہ جو ایران سے آیا تھا اور کچھ بندے جو یمن کے ساتھ ساتھ ملے، یہ سب کے سب مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ کی طرف جب یہ روانہ ہوئے تو وہاں جب پہنچے 697 مائلز کا سفر طے کرنے کے بعد یہ مدینہ میں داخل ہونے لگے۔ ایک آدمی ان کو دکھا، بلایا اسے۔ اب ظاہر ہے ان کی حکومت تھی، وہ تو ڈرے گا کہ کون لوگ ہیں، ہم ایران کے قاصد ہیں، محمد کہاں ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ وہ آپ کو اس وقت مسجد میں ملیں گے، کیونکہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور مسلمان کوئی نماز مس نہیں کرتا، یہ سب کے سب ہم مسجد میں ملیں گے۔ اچھا، مسجد میں ملیں گے، کیوں؟ یہ جمع اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے دانستہ طور پر فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ یہی تو فرق ہے۔ تو ایمان جو ہے آپ کا مضبوط تب ہے کہ جب آپ کی نماز مضبوط ہے، ورنہ کسی وقت بھی خطرہ ہے۔ کہنے لگا اچھا تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہنے لگا میں مسلمان نہیں ہوں۔ کہا تو مسلمان نہیں ہے تو اتنی عقیدت سے نام کیوں لے رہا ہے؟ کہنے لگا محمد مصطفیٰ کی شخصیت ہی ایسی ہے، وہ جس سے گفتگو کرتے ہیں، جو ان سے مل لیتا ہے، وہ پھر آدمی ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ، اور وہ آدمی ان کو لے کر مدینہ مسجد نبوی کے دروازے پہ چلا گیا۔ مسجد نبوی کے دروازے تک جب پہنچے تو اندر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کر صحابہ کرام باہر آ رہے تھے۔ دروازے کے اوپر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ آدمی کہنے لگا یہ ایران سے آئے ہیں، اور سلمان فارسی بھی ایران کے تھے۔ اب گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ ہم خط لے کر آئے۔ کہا اچھا دو۔ بابویا نے خط دے دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پتا تھا، تو وہ گئے حضور پاک کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایران کے بادشاہ نے آپ کی گرفتاری یا سر کاٹنے کا آپ کو آرڈر دیا ہے کیونکہ آپ نے خط لکھا ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ فرمان لگے یہ ان کو رکواؤ، آج رات ان کو کہو تم رک جاؤ، کل ہم تمہیں جواب دیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اور اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ ان کی مہمان نوازی کے اندر کوئی بھی فرق نہ آئے، مہمان نوازی خوب کرو۔ اللہ اکبر جل شانہ، جس کے گھر کھجور تھی وہ لایا، دودھ تھا وہ لایا، جس کا جو تھا گندم تو تب بہت کم ہوتی تھی، جو تھا پیش کر دیا ان کو۔ رات جب گزر گئی، صبح ہوئی تو صبح وہ قافلہ سارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ تو اب میرے نبی کا جواب سن لیجئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سلمان فارسی ان سے بول دو کہ جس بادشاہ کا تم حکم لے کر آئے ہو وہ بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے، اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا ہے، تو جب بادشاہ ہی نہیں رہا تو تمہارا آرڈر اب کیا چلے گا؟ یہ بات سننا تھا کہ بابویا اور جتنے قاصد اور باقی تھے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ باقی بات ٹھیک ہے، جب بادشاہ ہی نہیں رہا تو پھر حکم کا ہے گا؟ کہا جاؤ چلے جاؤ واپس۔ وہ سب کا سب قافلہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اب یمن کی طرف جو ہے وہ یمن کی طرف روانہ ہوا، اور یہ قافلہ 697 مائل کا سفر طے کرنے کے بعد جب بازان کے دربار میں پہنچا تو وہ بولا کہ کیا لے کر آئے ہو، کیا ملا جواب؟ تو وہ قاصد کہنے لگے، بازان سے یہ کہنے لگے جواب سن لے، جواب یہ ملا ہے کہ محمد نے یہ کہا ہے کہ تمہارا بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ لو اب تو آگ بگولا ہو گیا۔ لگا اچھا یہ جرت کون ہے جو اسے قتل کر سکتا ہے؟ جاؤ قید خانے میں جتنے مسلمان ہیں پکڑ کے لے کر آؤ۔ بس اب شامت آ قید خانے کے اندر حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ وہی رہا جو ہمارے اولیاء کرام کا رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا رہا ہے۔ جو قید خانے کے اندر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ، عبادت۔ یہ ہمارے اولیاء کا، وہ جیلوں میں جاتے رہتے ہیں، بڑی دفعہ گئے جیلوں کے اندر۔ جیل میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ توحید بیان کی تھی، ان کی خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ کرتے تھے، تو آپ ان کو سکھاتے، نماز با جماعت ہوتی۔ اس وقت بھی جب بازان جو ہے وہ ابن اخنس کے ساتھ جب داخل ہوا اندر تو اندر دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، ابن اخنس نے کوڑے مارنے شروع کر دیے، پیچھے جتنی 20-30 اتنے ہی بندے تھے جو ان کے ہاتھ پکڑے، ہاتھ لگے تھے، بڑا مارا ان کو، وہ تو بیچارے نماز کے اندر ہی بھاگے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، آپ نے نماز نہیں چھوڑی، اطمینان سے نماز مکمل کی، وہ مارتا رہا۔ بازان کو رحم آ گیا، کہنے لگا بس کرو، تو اسے میرے دربار میں لے کر آؤ۔ حضرت ویسے کرنی نے سلام پھیرا اور وہ دربار میں لے کر گیا۔ دربار میں جب پہنچے بازان کہنے لگا تم نے محمد کو دیکھا؟ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ اچھا تم نے دیکھا ہی نہیں؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں دیکھنے کیوں نہیں گئے؟ کہا بس دیکھنے اس لیے نہیں گیا کہ میری والدہ جو ہے وہ بیمار رہتی۔ کہا اچھا تو محمد کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمارا خاندان انہیں جانتا ہے۔ مولا علی جب یہاں آئے تھے گورنر بن کر حضور کے دور کے ظاہری دور کے اندر، مولا علی سے بھی ملاقات ہے، صحابہ کرام آتے رہتے ہیں،
وہ تعلیمات انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں. بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے, شراب پینا جائز نہیں ہے, انلیگل ریلیشن شپ جو ہے عورتوں کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے, چوری کرنا حرام ہے. ہمارے نبی سکھاتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں, کسی کے آگے کوئی نہیں جھکتا, صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے. محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. وہ باتیں کہنے لگا اچھا محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے, کہاں تمہارے محمد نے یہ کہا کہ خسرو کو قتل کر دیا گیا ہے؟ حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر نبی نے کہا تو سچ کہا ہے. کہنے لگا پھر ہمارے پاس تو کوئی رپورٹ نہیں آئی, ہمارے پاس تو کوئی قاصد نہیں آیا. کہا میرے نبی نے جب کہا ہے انہوں نے مدینے بیٹھ کر کہا ہے, تمہارے پاس جو قاصد آئے گا وہ ایران سے آئے گا, ایران دور ہے مدینہ قریب ہے, مدینے کے قاصد آگے ہیں نا, ہاں تو کہا ایران کے بھی آ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے, تمہیں یقین ہے کہ خسرو قتل کر دیا گیا؟ کہنے لگے ہاں. وہ اس نے تو خسرو نہیں کہا, وہ تو بڑے لمبے چوڑے لفظ بولتے تھے. کہا ہمارا بادشاہ قتل کر دیا گیا؟ ہاں قتل کر دیا. کہنے لگا ٹھیک ہے, اگر قاصد آ گئے بات سچی ہوئی تو میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا, سب کو چھوڑ دوں گا, اور اگر یہ بات جھوٹی ہوئی اور وہ قتل نہ ہوا میں تیری بھی گردن اڑا دوں گا اور سب کی گردن اڑا دوں گا. ہم نے کہا منظور, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتنا یقین تھا. کہنے لگے منظور. تھوڑی دیر گزری, قاصد پہنچ گئے. ابھی حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں ہی ہے, قاصد پہنچ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری. قاصد کیا ہوا؟ کہنے لگے خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. اللہ اکبر جل شانہ. 25 فروری 628 کو خسرو قتل ہو گیا. وہ حکومت جو 531 سے جاری تھی 97 سال کے بعد 628 میں ختم ہو گئی, بالکل ختم ہو گئی, کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ اگر تو اسلام لے آئے تو بچ جائے گا, نہیں لائے گا تو گیا. جب اس نے آپ کے پاس یہ پہنچی کہ اس نے خط پھاڑ دیا, آپ نے فرمایا اس نے اپنی حکومت کو ہی پھاڑ دیا, نسل ہی ختم ہو گئی. اور یہی ہوا. اسی لیے ہمارے صوفیاء کرام اولیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ پرویز نام رکھنا اچھا نہیں ہے. آپ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ پرویز وہ آدمی ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑا تھا اور حضور نے اس کے لیے بد دعا کی, اس لیے ہمارے ہاں پرویز نام اچھا نہیں سمجھا جاتا. اللہ اکبر جل شانہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے ادھر یہ پہنچے, ادھر سے وہ آ گئے, اور جب بات سچی بازان کا سر جھک گئے, بازان کا سر جھکا. کہنے لگا جاؤ سب مسلمانوں کو چھوڑ دو. سب مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا. حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا ان کو خالی نہیں, ان کو دراہیم و دنانیر دے کر دو اور کپڑے دے کر بھیجو. سب کو دیے گئے. حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے, فرمانے لگے نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تمہارے مال سے نہیں لینا. تو اس کے بعد بازان نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس خط کی وجہ سے آپ کی شہرت ہوئی, اور بازان نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. بازان نے جب اسلام قبول کیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دیوانہ, اب اسلام یمن کے اندر اور پھیلا. یمن میں جب اسلام پھیلا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دیوانے ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب حضور کی عمر تقریباً 57 سال ہو چکی تھی. حضور کی عمر 57 سال, 58 59 60 61 62 63, بس یہ اتنے ہی سال باقی ہیں. اب سرکار اب چلے جائیں گے. اپنی والدہ سے بیٹھ کے کہنے لگے ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی, ماں اگر آپ اجازت دو تو میں حضور کو ملا ہوں. ماں نے تھوڑی دیر توقف سوچا. اب ماں کا اپنا بھی دل تھا, کیونکہ ماں بھی نبی کی دیوانی تھی. سوچنے لگی چلو میں تو نبی نہ ہوں, میں تو دیکھ نہیں سکتی, چل یہ دیکھ کر آئے گا تو میں یہی سمجھوں گی کہ اس کی آنکھوں سے میں نے حضور کو دیکھ لیا. کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹے تم جاؤ, میں تمہیں اجازت دیتی ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبح کو پہنچو گے تو ظہر تک رک سکتے ہو, ظہر کے بعد روانہ. کہنے لگے ماں اچھا جیسے تیری مرضی. آپ نے 3 دریوں کے بدلے میں ایک گدھا لیا. وہ گدھا بھی بوڑھا سا تھا. گدھا لے کر آپ روانہ ہوئے. اب سفر طے کیا, صحرا سے نکلے. گدھا رستے میں مر گیا. کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا, اور مدینے سے ابھی کچھ تھوڑی سی دور ہے. آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. پانی آپ کے پاس نہیں ہے. بے ہوش ہو کر جب گرے تو آپ اتنا فرماتے ہیں کہ میں جب بے ہوش ہو کے گر گیا مجھے تو یوں لگا کہ جیسے اب میں بھی مر جاؤں گا, لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ نورانی چہرہ, وائٹ کپڑے, ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ, اور وہ پیالہ انہوں نے میرے لبوں سے لگا دیا. میں نے جب پانی پیا ایک دم سے حیات میری رگوں میں دوڑ گئی. میں کھڑا ہو گیا. ادھر ادھر دیکھو تو کوئی بھی نہیں تھا. اب آپ گیس کیجئے کون ہوں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں آنے والوں کی خبر گیری وہی کرتے. لیکن یہ سب روحانی ہے. اب یہ کیا چکر ہے, عام لوگ جو لفظوں کی تلاش میں ہیں وہ تو اعتراضات کریں گے, لیکن عشق والے جانتے ہیں کیا. آپ وہاں سے اٹھے,
ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس نے مدینہ مسجد نبوی کے پاس جا کے اتار دیا۔ اب یہاں سے ذرا مولانا روم کی بات سنیے، مولانا روم مثنوی میں کیا لکھتے ہیں؟ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے سامنے جب مسجد نبوی آئے تو یوں سلام کرتے ہیں، سلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبی اللہ تجھ پر سلام ہو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، میں پوچھا کون؟ آپ نے جواب دیا میں اویس ہوں، کیونکہ دروازہ جب کھٹکھٹایا جائے تو حضور نے فرمایا آنا آنا مت کہو، اپنا نام بتایا کرو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں اویس ہوں، یمن سے آیا، حضور کا دیدار، حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اوٹ میں فرمانے لگی، کہنے لگی حضور تو چلے گئے ہیں پناہ گزینوں کا حال معلوم کرنے کے لیے، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ اب خود سوچو 697 مائلز کا سفر کر کے آدمی آیا ہو، بیچارے کا جانور جو ہے وہ مر گیا ہو، اور وہ اس کے پاس وقت بھی کم ہو، اور آگے سے محبوب کا دیدار نہیں ہو رہا۔ حضور پناہ گزینوں کا خیال پتہ کرنے چلے گئے تھے۔ وہ پناہ گزین کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ وہ ٹریٹی حدیبیہ جو ہوا تھا، وہ ٹریٹی حدیبیہ کی ایک شک بڑی ہارڈ تھی، وہ یہ تھا کہ جو مدینے پہنچے گا ان کا وہ واپس کرنا پڑے گا۔ اب وہ مسلمان وہاں سے تنگ تھے، مدینے پہنچ نہیں سکتے تھے، انہوں نے بیچ کے اندر قیام کرنا شروع کر دیا، وہ بندے وہاں اکٹھے ہونے لگے، ان کے اوپر قریشیوں نے حملہ کر کے کچھ کو زخمی کیا، مال لوٹ لیا۔ حضور کو جب پتا چلا تو حضور ان کا پتہ کرنے گئے، پیچھے سے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے، بڑا روئے، آپ کی ہچکی بن گئی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو بہت روتے ہوئے دیکھا۔ آپ پھر وہاں مسجد چلے، مسجد جا کے بیٹھے، کبھی کھڑے ہو کے حضور کے ممبر کو ہاتھ لگاتے، کبھی ممبر کو، مصلی کو چھوتے، کبھی دیواروں کو چھوتے، حضور کا یہاں ہاتھ لگا اسے چومتے، حضور جہاں بیٹھتے اسے چومتے، وہ مصلی کو چومتے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا تم اجنبی ہو؟ تو آپ نے بتایا میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں، اور میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ رک جاؤ، حضور رات آ جائیں گے یا کل آ جائیں گے؟ کہنے لگے مجھے اجازت نہیں ہے، میری والدہ محترمہ نبینہ ہیں، انہوں نے مجھے صرف ظہر کی نماز تک اجازت دی تھی، اب میں واپس چلتا ہوں۔ اور آپ جب چلنے لگے تو منہ مسجد نبوی کی طرف ہے، نبی کی مسجد کی طرف، اور یوں پیچھے چلتے 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 یوں چلتے دور جا کے پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے مسجد نبوی کو دیکھنے لگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ پیچھے سے آواز آئی، سنو میں ابو صبرے ہوں، میں قبیلہ جوفی کا سردار ہوں، میں یمن سے آیا ہوں، تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ آپ نے یوں مڑ کے پیچھے دیکھا، کہنے لگا ہاں تھکے ہوئے لگ رہے ہو، یہ میرا ہاتھ جو ہے نا اس کے اوپر پھوڑا نکلا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، حکیم اس کا علاج نہیں کر پائے، میں بڑا تنگ ہوں، میں مدینے آیا ہوں، کسی نے بتایا کہ رسول اللہ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ خاموش رہے، رو رہے تھے۔ وہ آدمی نے جب جواب نہ پایا تو ابو صبر آگے چلا گیا، حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس میں، آپ واپس یمن پہنچے۔ یہ ابو صبر مسجد نبوی میں جب پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اب یہ وہاں رک گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے ابو صبرے کی ملاقات ہوئی، اس کی ملاقات ہوئی تو یہ آگے بڑھا۔ اب یہ ذرا اس سے سن لیجئے یہ کیا کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے، آپ سونگ رہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ، پہلے آپ مسجد میں جاتے تھے، یہ حضور کا طریقہ، جب بھی سفر سے آتے آپ پہلے مسجد میں جاتے تھے، وہاں دو نفل نماز کا ٹائم ہوتا، دو نفل پڑھتے آپ۔ تو آپ یوں سونگ رہے، فرمانے لگے ایک نور کا احساس ہو رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، کون آیا تھا؟ لگتا ہے میرا یار، میرا دوست آیا تھا، میرا دوست۔ مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں کہ حضور پھر گھر گئے، بی بی عائشہ صدیقہ نے جب بتایا تو حضور اس طرح روئے کہ لگتا تھا کہ آنکھوں سے نہر دریا جاری ہو گئے، اس طرح روئے۔ فرمانے لگے وہ آیا اور لیکن، اور یہ ابو صبرے بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، یمن کی طرف منہ کر کے سینہ کھول کے آپ نے کہا کہ مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے، ویسے کرنی میرا دوست ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو صبرے کہا آؤ قریب آؤ۔ وہ جب قریب آئے، یا رسول اللہ میرا یہ ہاتھ جو ہے وہ خراب، آپ نے فرمایا اچھا یہ کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا، آپ نے ایک لکڑی لی، کچھ پڑھ کے دم کیا، لکڑی کو یوں پھیرا، فرمانے لگے جاؤ جب تم گھر پہنچو گے یہ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ تو ابو صبر جب واپس یمن آیا، جو ہے قبیلہ جوفی کا سردار تھا، اب اس نے تو پورا میلہ لگا دیا، سب لوگوں کو بلایا آ جاؤ، سارے لوگ آ گئے، اس کے قبیلے والے آ گئے۔ اب جو شروع ہوا تو بتانے لگا، سنو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے تو تم میرا ہاتھ دیکھو، یہ دیکھو، دیکھ رہے ہو تو میرا
میں اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا تھا. یہ رسول خدا ہیں, پیغمبر ہیں, انہوں نے میرے ہاتھ کو ٹھیک کیا, یہ لو دیکھو, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اور تمہیں ایک اور بات بتاؤں میں, یہ میرا بیٹا عزیز ہے نا, یہ بھی حضور سے ملا ہے. حضور نے پوچھا, میں نے بتایا حضور یہ میرا بیٹا ہے, یہ صابر ہے, یہ عزیز ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں عزیز صرف اللہ ہے, یہ عبد الرحمن ہے, میرے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا. اور اس کے بعد تمہیں میں ایک اور بات بتاؤں, ویسے کرنی کا ذکر کیا, وہ بھی یہاں رہتے ہیں, میں ان کو ڈھونڈ لوں گا. ان کا ذکر کیا حضور نے, آپ فرمانے لگے وہ میرا دوست ہے. وہ بچہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, آپ کو پتا جہاں میلہ لگتا ہے بچے آ جاتے ہیں, گاؤں کے لیے تو یہی میلہ ہوتا ہے. اسی لیے اولیاء کرام بزرگان دین عرس کی محفل ہوتی تھی. کیوں؟ وہ گاؤں میں اور کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی, سال کے بعد وہ لوگ ذرا خوش ہو جاتے تھے. تو لیکن اب تو کچھ لوگوں نے وہاں بیچ میں غلط چیزیں ڈال دی ہیں, لیکن اصل میں مقصد یہی ہوتا تھا, کچھ میسج مل جائے, کچھ لوگ ذرا تھوڑے سے موج میلہ ہو جائے, ان کا خوشی ان کی کچھ ہو جائے. تو یہ سردار جب پہنچا تو وہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہاں کھانے کو ملے گا, ایک میلہ کے بچے سب پہنچ گئے وہاں. اور وہ سلیم جو تھا, جو حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتا تھا, اس نے جب حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قبیلہ جوفی کے سردار کے منہ سے سنا تو وہ قریب جا کے چلے گئے. کہنے لگا بچے تمہیں کچھ چیز چاہیے؟ کہنے لگا نہیں چیز نہیں چاہیے, میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ ویسے کرنی کو میں جانتا ہوں. اچھا تم جانتے ہو؟ ہاں ہاں میں جانتا ہوں. تو چلو پھر ہمیں لے کر چلو. سارے کا سارا قافلہ اور قبیلہ جوفی کا سردار وہ بھی پیچھے پیچھے, اور جتنے وہ تحائف وہ چیزیں پڑی ہوئی تھی وہاں بانٹنی تھی وہ سب اٹھا کر لے چلے, وہ کھجوریں, وہ گوشت, وہ دانے, وہ ساری چیزیں جا کر حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے گلی کے اندر رکھ دی. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. قبیلہ جوفی کے سردار نے ان کو دیکھتے ہی کہا, آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں اور ہمارے فرد ہیں, یہ ہمارے قبیلے میں شامل ہوئے. آپ ان سے ملے, کیونکہ وہ حضور سے مل کر آئے تھے. ملے اور انہوں نے کہا, ابو صبر کہنے لگے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دی. آپ نے فرمایا ہم نے کیا کرنی؟ آپ نے کہا آؤ میں بانٹتا ہوں تم لو. تو ساروں کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے سب کو بانٹ دیا. تو اس وقت پھر اس نے اعلان کیا کہ میں یہاں ایک بہت بڑی مسجد بناؤں. آپ نے فرمایا بالکل, مسجد بنانا جو ہے یہ نہ بھولنا. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پھر اسی طرح. شہرت آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی, آپ لوگوں کی نظروں سے بچا کے کہیں کبھی کہیں, اور این ٹائم پہ شام کے ٹائم آ جاتے, والدہ کا پوچھتے, خیال رکھتے. والدہ اور علی لوگ. ایک دن پھر کیا ہوا کہ دروازے پہ ناکنگ ہوئی. اندر سے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. تو ابن اخنس سر جھکا کے کھڑا تھا, کیونکہ ظاہر ہے اب تو بازان بھی مسلمان بن گیا تھا, اور بھی قبیلے بڑے مسلمان ہو گئے تھے. سر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں, تو بازان نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی کوئی چیزیں بھیج دیں, یمن سے بھی کوئی لشکر جائے, گھوڑے جائیں, کچھ اونٹ جہاں سے بھی بھیج دیں, اور آپ ان کے سپہ سالار بن کے جائیے. یہ فیصلہ ہوا ہے. آپ نے فرمانے لگے میں تو نہیں جا سکتا, کیونکہ میری ماں نابینا ہے, اب دیکھ نہیں سکتی, اور انتہائی علیل ہے. کہنے لگے تو شاہی طبیب دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اس وقت میری ماں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے, میری ماں کو بیٹے کی ضرورت ہے, تو باقی میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا. پھر وہ قافلہ ابو صبرے لے کر گئے, یہ لے کر گئے قافلہ, یہاں سے یمن سے بھی سامان گیا. اب جب گئے تو فتح مکہ کی پوری سچویشن آ کر بتائی انہوں نے. پھر ان کی کچھ طبیعت ہی کچھ ایسی تھی. آگے بتانے لگے آؤ سب کٹھے ہو جاؤ, میں تمہیں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے. میرے نبی کی شان, سر جھکایا ہوا, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے سارے بتوں کو گرایا اور سر سجدے میں جھکا دیا. ساری ڈیٹیل ایسے بیان کر رہے ہیں اور لوگ دم بخود سن رہے, اور کہتے ہیں ابو سفیان کا تو رنگ اڑ گیا تھا. حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ابو صبرے آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا, تو آپ ان کو ملنے کے لیے خود گئے. اور جو ہی آپ انٹر ہوئے, وہ ہمارے سردار آ گئے, ہمارے سردار آ گئے. حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی, حضور کے بارے میں پوچھا, پھر واپس. 2 سال مزید گزر گئے. 2 سال گزرے, آپ کے اوپر زیادہ تر اب غلبہ حال اور مزید ہو. کچھ وقت کے لیے آپ غلبہ ختم ہوتا, تھوڑا سا نمازیں اور عبادت میں مصروف رہتے. اپنی والدہ کی خدمت کے بعد پھر چلے جاتے. چاند راتوں کے اندر تو بہت عبادت کرتے, 13, 14, 15, ایک رات کے ایک رکوع میں, ایک سجدے میں, کیونکہ اس رات کے اندر آدمی کا خون بھی جوش مارتا ہے, یہ بھی پانی جوش مارتا ہے جیسے دریاؤں کا جوش مارتا. اس لیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا, حضور کی طرف سے آیا نا, 13, 14, 15. عبادت بہت کرتے. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو جب حضور کا وصال ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہوا. 632 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہو گیا. وہ تو کہا کرتی تھی یا اللہ مجھے جب حضور نہ رہیں تو مجھے نہ رکھنا.
اب والدہ کی وجہ سے تو آپ رکتے تھے، والدہ کو وہیں دفنایا، اس کے بعد آپ بہت لوگوں کو کم ملتے، صحرا میں ملتے بھی کہیں. اور آپ کی وجہ شہرت دوسری کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر حج کے اندر، ہر موسم حج میں آپ کا اعلان کرنا کہ تم میں کوئی اویس ہے، یہ دوسری وجہ شہرت ہے. اب آ جاؤ، تاریخ سے نکل آؤ، اب حدیث پہ آ جاؤ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو مقام معلوم ہے؟ ملا علی قاری نے آپ کی شان میں کتابچہ لکھ دیا، اس کے اندر ساری حدیث لکھی. لیکن میں گفتگو آپ سے صرف کروں گا مسلم شریف کی حدیث کی. 3 حدیثیں ہیں مسلم شریف میں حضرت اویس کرنی کی شان میں، واضح طور پر صراحۃ. اب وہ اسیر بن جابر سے روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی موسم حج کا موقع آتا تو آپ مینا کے اندر یا کسی جگہ پہ بھی جب لوگوں کا مجمع ہوتا تو آپ پوچھتے تم میں اویس ہے؟ کوئی قبیلہ کرن مراد کا کوئی بندہ ہو؟ کوئی نہ ہوتا. تو ایک جگہ تو میں پڑھتا ہوں کہ 10 سال اسی طرح ہی گزر گئے، ہر سال آپ پوچھتے 12. لیکن یہ ہے کہ آپ نے کئی دفعہ پوچھا ان کے بارے میں. اب سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یمن ملنے کے لیے گئے یا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملنے کے لیے آئے؟ یہ ہے کوشچن. لیکن جب میں واعظین کو سنتا ہوں، واعظین کی کتابیں پڑھتا ہوں، جو مقرر ہوتے ہیں نا یہ تقریریں کرنے والے، ان کی جب کتابیں پڑھتا ہوں تو ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر حضرت رضی اللہ اسپیشلی گئے ان کو ملنے. لیکن جب میں حضور کے جملے پڑھتا ہوں، حضور کا بیان پڑھتا ہوں جو مسلم شریف میں ہے، صحیح کتاب ہے، اور بعض لوگ مسلم شریف کو بخاری سے بڑا درجہ دیتے ہیں. مسلم میں یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی حضرت عمر سے ملنے آئیں گے جو حضور نے پیش گوئی کی تھی. اب ذرا سن لیجیے مسلم شریف، اسیر بن جابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا یاتیکم من الیمن. سن رہے؟ ان رجلا یاتیکم من الیمن، ایک آدمی یمن سے تمہارے پاس آئے گا، یقال له اویس، اس کا نام اویس ہے. حضور نے اس کا نام آپ کا نام بتا دیا اور فرمانے لگے کہ یمن میں اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور سفیدی ہوگی، وہ نشان سا جو ہے وہ ہوگا. اب وہ نشان ایک میں ہے کہ ہاتھ پہ، ایک میں ہے پہلو میں، ایک میں ہے یہاں تھا، جہاں بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ یہاں ہو تو کیونکہ جو ریزن ہے وہ یہیں پوری ہو سکتی. 1 درہم یا دینار کے مطابق برابر نشان رہ گیا ہوگا. فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم، اور جو ملے اسے وہ کہے کہ وہ تمہارے، اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا. تو بات سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ایک لفظ مل رہا ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے گا یمن سے، یعنی یہ نہیں جائیں گے، وہ آئے گا. اب ابن عساکر ہے، اس میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم اس سے ملو، اے عمر جب تم اس سے ملو تو میرا سلام کہہ دینا اسے. ابن طبقات ابن سعد میں، مسند امام احمد میں، اور مسلم شریف میں اور حاکم کے، یاتی علیکم اویس بن عامر ما امداد اہل الیمن من مراد ثم من قرن، یعنی یمن کے قافلوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا، لشکر کے ساتھ آئے گا تمہارے پاس. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے، کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ تمہارے پاس آئے گا، تو آپ پھر پوچھتے تھے تم میں کوئی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا کے اندر تقریر فرماتے ہوئے کہنے لگے کیا تم میں کوئی ایسا ہے یمن کا، قبیلہ مراد کا، قبیلہ کرن کا، یمن سے آیا؟ تو ایک صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. اب ایک جگہ ہے کہ وہ چچا، ایک صاحب کھڑے ہوئے. اب ایک روایت میں ہے کہ چچا، ایک روایت میں ہے بھتیجا. بھتیجا مینز یعنی کزن، آپ کا کزن. وہ کھڑا ہوا تو کہنے لگا میں ہوں. تو کہا تم ہو؟ اچھا تم قبیلہ کرن سے ہو، تو تم ویسے کرنی کو جانتے ہو؟ کہنے لگا حضور آپ امیر المومنین اتنے بڑے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں، عام آدمی کے بارے میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا کے اندر پھر بتایا تم کہہ رہے ہو کہ وہ عام آدمی ہیں، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے، تم ان سے دعا کروانا اپنے لیے، گناہوں کی استغفار جو ہے وہ کہنا کہ ہمارے لیے استغفار کرو، دعا مانگو اللہ سے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ اس کو بیہقی نے نقل کیا، المصنف نے نقل کیا، طبرانی میں ہے، مستدرک میں، ابن عساکر نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ان کی شفاعت جو ہے وہ ان کی جو سفارش ہوگی، جو شفاعت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیعہ جو ہے اس کی بکریوں بھیڑوں کے برابر دوزخ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزاد کر دے گا. تم کہہ رہے ہو کہ وہ معمولی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ جملہ کہا، ابھی اس سے گفتگو ہو رہی تھی کہ پرانے کپڑے، پرانا پالان، اونٹ
کہ نکیل پکڑی ہوئی ہوں ایک شخص آپ کے سامنے ظاہر ہوا. اب جملہ سن لیجیے. آپ نے فرمایا انتا اویس, تو اویس ہے؟ قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. قال ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه؟ yes. قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ياتي عليكم اویس بن عامر مع امداد اهل اليمن. تو حضور نے فرمایا کہ تم ان سے دعا کروانا. تو حضرت عمر کہنے لگے فاستغفر لی, میرے لیے دعا کر. تو بڑے مجمع کے اندر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا کروا رہے ہیں. تو سب لوگوں کو پتا چل گیا, تو مشہور ہو گئے. اب آپ نے یمن جانے کا ارادہ ترک کر دیا. کیوں؟ سارے یمنی آپ کو جان گئے کہ امیر المومنین آپ سے دعا کروا رہے ہیں اور آپ کو شہرت پسند نہیں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملے تو ملنے کے بعد جانے لگے. تو آپ نے پوچھا کہ کہاں جائیں گے آپ؟ کہا میں اب کوفہ جاؤں گا, میں یمن نہیں جاؤں گا, کیونکہ آپ کی وجہ سے وہاں شہرت ہو گئی, اب میں کوفہ جاؤں گا. کہنے لگے اچھا تو میں کوفہ کے گورنر کے نام کو خط لکھ دوں کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو تو وہ تمہاری مدد کریں. کہا حضور مجھے شہرت نہیں چاہیے, میں اس لیے تو کوفہ جا رہا ہوں کہ کوفہ مجھے جانتا کوئی نہیں ہے. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور کے اندر پھر کوفہ چلے گئے. اب جب آپ کوفہ گئے تو آپ کبھی کبھی علم کی محافل میں بھی نظر آتے تھے. وہ ایک محدث تھے, ان کی محفل میں بیٹھ جاتے, وہ حدیثیں پڑھتے, آپ سنتے رہتے, نبی کا بیان سنتے رہتے, لطف آتا ہے نبی کا بیان سنتے. لیکن پھر اچانک پھر آپ غائب ہونے لگے, نظر ہی نہیں آتے, کسی کو ملتے ہی نہیں تھے. کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا تو اکثر صحرا کے اندر کبھی کسی کو نظر آتے. تو آپ میرے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں, حضرت حرم بن ابن حیان ان کو شوق ہوا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا. ان کو پتا چلا کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے ملاقات کی. اب ان کو تلاش کرنے لگے, تلاش کیا, ملتے تو نہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک دفعہ بصرہ جاتے ہوئے فرات کے کنارے پہ بیٹھے, ایک بندے کو دیکھا کہ وضو کر رہا ہے. جب اسے وضو کرتے ہوئے دیکھا, وضو کیا بڑے آسان طریقے سے, کھڑے ہوئے, کنگھی کر رہے ہیں, گھنی داڑھی, سینے پہ بال ہیں, چادریں دولی ہوئی. وضو کرنے کے بعد آپ قریب چلے گئے. وہ جب وضو کر چکے تو آپ قریب گئے. کہنے لگے کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ ویسے کرنی ہے. سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. جب جواب دیا تو جواب دیتے ہی رونے لگے. تو روتے ہوئے کہنے لگے ابن حیان تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر جل شانہ, یہ نام سننا تھا کہ ابن حیان تو پریشان ہو گئے. کہنے لگے میری پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی, ان کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ تو پوچھ ہی بیٹھے. کہنے لگے آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ کہنے لگے ارواح کا ارواح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. لو سن لو, ہم لوگوں نے اولیاء سے ملنا اور جانا اور فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا. کہنے لگے ارواح کا ارواح سے تعلق ہوتا ہے, فاصلہ جتنا بھی ہو وہ پہچان لیتی ہیں. مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے کہ تیرا نام تو ابن حیان ہے. اللہ اکبر جل شانہ. انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے کچھ حدیثیں سنائیں. کچھ فرمانے لگے تم نے بھی جو سنی ہے میں نے وہی سنی ہے. میں کوئی محدث یا قاضی نہیں بننا چاہتا, نفس کی اصلاح میں لگا رہتا ہوں. ابن حیان نے عرض کی حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا تمہارا باپ فوت ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے چلے گئے, حضرت عمر بھی دنیا سے چلے گئے. کہنے لگا میں تو حضرت عمر کو مل کر آیا ہوں, حضرت عمر دنیا سے کیسے چلے گئے؟ فرمانے لگے اللہ نے مجھے خبر دے دی ہے کہ آپ کی شہادت ہو گئی. تو آپ نے کوفہ میں بیٹھ کر بتا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں. تو واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ نے یہ خبر دی تو میرے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا ابن حیان موت کو ہر وقت یاد رکھنا, کتاب اللہ اور طریقہ صلحاء کو دستور بنانا, اپنی قوم کو بھی یہی بتانا, اے اللہ تیری رضا کی خاطر یہ بندہ مجھے ملنے آیا, اس کی جان مال کی حفاظت تو کرنا. پھر فرمایا جاؤ الوداع اور دوبارہ مت آنا, مجھے شہرت اچھی نہیں لگتی. اللہ اکبر جل شانہ. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی انہوں نے آپ کی شان میں لکھا. پھر ہر ولی نے آپ کی شان میں اپنا نذرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کیا ہے. یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بات بڑی منسوب ہے کہ آپ نے جب سنا کہ حضور نے احد میں دانت شہید ہوئے ہیں ان کے, تو آپ نے اپنے سارے دانت توڑ دیے. آپ نے اپنے سارے, یہ ٹوٹلی غلط ہے, رانگ ہے. واعظینی سے بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں, دور کوئی تعلق نہیں. یہ ایک افسانہ ہے. امام شارانی نے بھی اگر بیان کیا ہے تو اس کو صرف ایک سٹوری سنائی ہے. اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرما دیا, فرما لگا افسانہ ہے, گھڑا گیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, غزالی زمان حضرت سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب جامعہ نعمیہ تشریف لائے تھے. میں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے, اللہ کا کرم مجھ پہ. میں نے ان کی زیارت, لوگوں نے ان سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے. انہوں نے فرمایا, وہ جملہ سن لو,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ویسے کرنی نے دانت شہید کیے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دانت ہی نہیں ٹوٹے. یہ کاظمی شاہ صاحب نے کہا ہے. فرمانے لگے دانت نہیں ٹوٹے. کیوں؟ اب دلیل سنیے. دلیل باقی ان کی ٹاپ کی ہے. کہنے لگے کہ جب آدمی کے سامنے کے دانت ٹوٹ جائیں تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت ٹوٹے نہیں ہیں. ٹوٹنے سے بدصورتی ہوتی ہے. اور نبی دنیا کا حسین ترین ہوتا ہے اپنے دور کے اندر. وہ دانت ٹوٹا نہیں ہے. جس کو پنجابی کی نا پور گیا، آپ فرماتے ہیں وہ دانت یہاں سے بھر گیا تھا. اور وہ دانت جو یوں تھوڑا سا ٹوٹتا ہے کنگرا، اس سے خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ہے کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا، رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو وہ کہتے ہیں، تو اس لیے آج کے دور کے جو بہت بڑے ٹی وی کے مقرر ہیں مفتی اکمل صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت نہیں اکھیڑے. سلسلہ اویسیہ، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب اس کے لیے کون بتائے گا؟ تو بھائی اس وقت دنیا میں بڑے مشہور اویسی ہیں. ہمارے پاکستان میں ابو صالح محمد فیض احمد اویسی بڑے مشہور ہیں. انڈیا کے اندر حیدرآباد کے اویسی صاحب بڑے مشہور ہیں. وہ اسد الدین اکبر الدین وہ اویسی بڑے مشہور ہیں. یہ اویسی ہوتا کیا ہے؟ تو جب مجدد ملت شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، شیخ القرآن و تفسیر، 1000 کتابوں کے حقیقی مصنف، کیونکہ اکثر کتابیں جو لکھائی جاتی ہیں وہ پیسے دے کے لوگوں سے لکھائی جاتی، یہ حقیقی مصنف ہیں. ان کی کتاب آدمی کی کتاب سے پتہ چل جاتا ہے. کتابیں انہوں نے لکھی، ساری زندگی گزار دی. اللہ اکبر جل شانہ. ابو صالح محمد فیض احمد اویسی، چونکہ غریب ہیں اس لیے مشہور نہیں ہوئے. تفسیر البیان کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ کا دار و مدار غیبی امداد پر ہوتا ہے. سلسلہ اویسیہ روحانیت سے متعلق ہے، محض ظاہری جسمانی ملاقات کا ہونا ضروری نہیں. فیض تم حاصل کر سکتے ہو اس سے بھی جو صاحب قبر ہے. تو سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں کہ صاحب قبر سے فیض حاصل کرنا یا بنا ملاقات کیے کسی سے فیض حاصل کر لینا. دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین سے گئے 7ویں آسمان. حضور جب 50 نمازیں لے کے واپس آ رہے تھے تو کم کس نے کروائی؟ صاحب قبر نے. تو صاحب قبر جو ہے وہ فیض دے سکتا ہے. یہ بخاری اور مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، سب کتابوں میں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ یہ ہے کہ فیض لینا بنا ملاقات کے، اب وہ صاحب قبر سے ہو یا ظاہری سے ہو. تو شیخ الاسلام، شیخ القرآن و تفسیر ابو صالح فیض احمد اویسی فرماتے ہیں کہ قبور میں جا کر جو فیض پہنچاتے ہیں ان کے فیض یافتہ کو اویسی کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ حضرت اویس کرنی سے فیض یافتہ ہو. پیر سے ملے بنا فیض لینا یہ سلسلہ اویسیہ کہلاتا ہے. تو خواتین حضرات، جو دنیا میں آیا اس نے پھر آخر جانا بھی ہوتا ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. آپ کا وصال کیسے ہوا؟ اب اس کے اندر پھر مختلف روایات ہیں، کیونکہ بڑے آدمی کو، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف منسوب کر لے تاکہ اس کا جو ہے وہ ذرا ٹیکا ہو جائے. اب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے اندر کچھ ایسا ہی ہوا. کسی نے کہا کہ ان کا وصال آذربائیجان کے اندر ہو گیا. آذربائیجان کے اندر حضرت عمر کے ساتھ جا رہے تھے، عبداللہ بن سلمہ تھے، اویس کرنی تھے، یہ جا رہے تھے. وہ آذربائیجان سے واپس آئے تو یہ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے تو پھر کیا کیا کہ قریب کا قبرستان میں دفنانے کے لیے چلے گئے. وہاں پہنچے تو قبر کھدی ہوئی تھی، تجہیز و تکفین ساری چیزیں تیار تھیں اور ہم نے جنازہ پڑھنے کے بعد دفنا دیا. جب واپس آئے کہ یار وہ قبر پہ کوئی نشان تو چھوڑ جائیں، واپس آئے تو قبر نظر ہی نہیں آئی. ایک روایت. دوسرا یہ ہے کہ آپ نہامند میں شہید ہوئے. نہامند جو ہے یہ ایران کے اندر ہے. وہاں جنگ ہوئی تھی جب حضرت عمر کے دور میں، وہاں شہید ہوئے. تو اگر یہ وہاں شہید ہوئے ہیں تو وہ تو 642 میں ہوئی ہے. وہ آپ کا وصال تو 657 میں ہے. اور اسی کے اندر جو ہے وہ جمہور جو ہیں وہ اسی پہ ہیں کہ 657 میں ہوا. اب اصل چیز جہاں مشہور ہے، اس کو نقل کیا جمہور اور عقل کہتی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ مولا علی کے لشکر میں شامل ہوئے اور شہید ہوئے. میرے داتا گنج بخش لجویری کشف المحجوب میں اکمال فی اسماء الرجال کتاب کا نام ہے، اس کے اندر بھی ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی نقل کیا ہے، ابو نعیم اصفہانی نے بھی کہا ہے، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے. خزینۃ الاصفیاء کتاب کے اندر بھی ہے کہ آپ کی شہادت جنگ صفین کے اندر ہوئی ہے. یہ جنگ صفین کہاں ہوئی تھی؟ مولا علی اور میر معاویہ کے درمیان تھی. یہ فرات کے کناروں کے اوپر ہی ہوئی تھی. اب یہ علاقہ رقہ، یہ علاقہ اب شام کے اندر، سیریا کے اندر ہے. آپ فرات کے کناروں پہ ہی رہتے تھے ادھر ادھر. آپ نے دیکھا کہ جنگ کا اعلان ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں امیر معاویہ آ گئے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. اور جب اٹھے تو پہلے ہی مولا علی فرما چکے تھے، کہنے لگے کہ 20 لشکر ہوں گے، ہر لشکر میں 1000 ہوگا. سب تو پورے ہو گئے، آخری لشکر بچا 999 بندے، ایک بندہ رہ گیا. آپ فرمانے لگے بندہ آئے گا، بندہ پہنچے گا. خیمہ لگا کے 2 بندے بٹھا دیے. فرمانے لگے کہ انتظار کرتے رہو، جو ہی وہ آئے میرے پاس لے کر آ جانا. اب آپ کو امیر معاویہ کے جتنے بندے تھے وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو ختم کر دیا جائے. 2 بندے بٹھا دیے کہ آپ کو شہید کرنے کے لیے. انہوں نے ایک تیر لیا. تیر کی 6 قسمیں تھی عرب کے اندر. یہ جو قسم تھی یہ بڑی خطرناک تھی. یہ کیا ہوتا تھا کہ تیر یوں گھوم کے جاتا تھا
اور جس جگہ جاتا تھا نا تو ایسی عجیب سی چیز ہوتی تھی کہ وہ پھاٹتا وہ سوراخ کرتا اندر گھس جاتا تھا. وہ تیر آپ کے لیے، اور یہ عام طور پر پورے ہیویٹیڈ ہوتا تھا، وہ تیر جو آپ کے لیے تیار کیا گیا، تیر تیار کر کے وہ نشانے پہ بیٹھے کہ کب علی باہر نکلے اور ہم نشانے پہ لگائیں. ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹر ہوئے، مولا علی بندوں نے آ کے پکڑ لیا. اب جب جانے لگے پوچھا مولا علی کدھر ہیں؟ میں جنگ میں ان کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اندر خیمے میں. بندوں نے جا کے اطلاع دی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات تشریف لائے. وہ دشمن جو گھات لگائے بیٹھے تھے انہوں نے تیر چلا دیا. تیر چلائی اتنے میں حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے. آگے بڑھے، انہوں نے حضرت مولا علی نے یوں ہاتھ پھیلائے، آپ دوڑ کے سینے سے لگے. وہ تیر مولا علی کو لگنے کے بجائے حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے یوں ہڈی کو، وہ ساتھ جو گوشت یوں گھماتا کراس کرتا ہوا دل تک پہنچ گیا. آپ نے مولا علی کے ہاتھوں میں ہی جان دے دی. اور الرقہ اسی جگہ آپ کا روزہ بنا دیا گیا. یہ ہے مشہور روایت جو میں نے آپ کو بتا دی. 657 عیسوی جولائی کے مہینے کے اندر حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے گئے. لیکن آپ جب دنیا میں گھومیں گے تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار آپ کو 7 جگہ میں نظر آئے گا. دنیا میں آپ کا مزار 7 جگہوں میں. سب سے پہلے آپ یمن میں جائیں تو شہر زبیدہ کے باہر شمالی سمت میں آپ کا مزار ہے، کہتے ہیں ویسے کرنی کا مزار ہے. آپ عراق کے شہر بغداد میں جائیں، وہاں ایک مزار ہے، یہ ویسے کرنی کا مزار ہے. ملک افغانستان کے شہر غزنی میں جائیں، کہیں گے وہاں بھی ایک مزار ہے، یہ ویسے کرنی کا مزار ہے. ملک پاکستان کے شہر ٹھٹھا میں چلے جائیں، سندھ میں، صوبہ سندھ میں، یہاں بھی ایک ویسے کرنی کا، یہاں یہ بھی ان کا مزار ہے. آذربائیجان میں جائیں، وہاں بھی ایک ان کا مزار ہے. اور عمان جو ہے مسقط، یہ اس کے شہر ہے کہ سلالہ ہے. میں وہاں گیا ہوں، اور جب میں واپس آ رہا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہا تھا تو مجھے کسی بندے نے بتایا کہ یہ حضرت ویسے کرنی کا جو ہے وہ مزار ہے. میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. تو عمان کے اندر بھی مزار ہے. اسی طرح شام کے شہر الرقہ کے اندر، یہ تو بہت ایران کی گورنمنٹ نے پیسہ لگا کر یہاں بہت بڑی مسجد بنائی. صحابی عمار بن یاسر کی قبر بھی وہیں تھی، تو مسجد بنائی، اس کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کر دیا گیا. اب حملہ کن لوگوں نے کیا اور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ 2 دفعہ حملہ ہوا. پہلی دفعہ 11 مارچ 2013 میں، دوسری دفعہ حملہ کیا تو اللہ کا گھر بھی اڑا دیا 31 مئی 2014 میں. ہوا، اللہ کا گھر بھی اڑا دیا، سب کچھ اڑا دیا گیا. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری زندگی میں بھی شہرت پسند نہیں کرتے تھے، وہ چھپ چھپا کے رہنا چاہتے تھے. اور جب دنیا سے چلے گئے تو اب بھی 7 جگہوں کے اوپر آپ کی قبر ہے. لیکن دیکھیے رب کا کرم کہ جو جہاں بھی دعا مانگتا ہے حضرت ویسے کرنی کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. میں بھی اب دعا کرتا ہوں، اے اللہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ سب کی مشکلیں آسان فرما.